امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جس مضمون کو ہم نے شروع کیا ہے، یہ جو میڈل ایسٹ میں انسانی المیہ جس انسانی المیہ نے جنم لیا ہے، اس کے اوپر ہی کچھ اپنا تجزیہ اور تبصرہ کرنا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم نے جیسے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ حتمی اعلان فرما دیا کہ ایک معجزہ کے طور پر یہ پیش ہوئی ہے کہ اب اگر کوئی جنگ کے لیے جائے گا اور اس کو اسلام اور کفر کی جنگ اس رنگ میں قرار دے گا کہ اس کے لیے وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے جنگ کر رہا ہے، تو وہ غلطی خوردہ ہے اور یہ حرام ہے۔ تو ایک طرف یہ حتمی اعلان ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان والے وہ بھی ایک حتمی اعلان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر جگہ اب تو کھلم کھلا کانفرنسیں ہو رہی ہیں کہ ہم نبی الملاحم کی کانفرنس کر رہے ہیں، یعنی جنگوں کا رسول، اور جو بینرز انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، جو تقریریں کر رہے ہیں۔ تو مڈل ایسٹ کا یہ جو المیہ ظاہر ہوا ہے اور انفولڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کس حد تک انسانیت کو نقصان پہنچائے گا، انسان بحیثیت انسان کس حد تک اس سے متاثر ہوگا، تو وہ بات کے دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن اس المیہ سے یہ ایک تحریک لبیک کے دوگلا پن کو ظاہر کرنے کے لیے بھی بڑا ایک موقع ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس سے تحریک لبیک کا دوگلا پن ظاہر ہوتا ہے، اور اس کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسے بدقسمت لوگ ہیں کہ انہوں نے امام وقت کا انکار کر کے، اس کی تکذیب کر کے جو بھی یہ عمل کرتے ہیں، جو بھی فعل کرتے ہیں، اس کے اندر نحوست ہی نحوست ہوتی ہے اور خیر و برکت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ اب اگر ان کے آپ یہ جو لبیک کے گنڈے وہاں جن کو چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ وہ جو مرضی کرتے پھریں، اور ان کو چھوٹ دی گئی ہے یا اس حد تک ان کو چھوٹ انہوں نے خود لے لی ہے، اب ہو سکتا ہے جنہوں نے چھوٹ دی ہو ان کے ذہن میں اتنا سکوپ نہ ہو اس بات کا کہ ان کو اتنی چھوٹ دینی ہے، لیکن اب وہ اس حد تک چھوٹ لے چکے ہیں۔ تو اس کے اندر جو دوگلا پن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے جلسوں میں کھلم کھلا گزشتہ دنوں ان کے لیڈران کھلم کھلا یہ حکومت کو چیلنج کر رہے تھے کہ ہم وہاں جلسہ کریں گے جہاں ہماری مرضی ہوگی، ہم اس وقت جلسہ کریں گے جس وقت ہماری مرضی ہوگی، اور ہم ویسا جلسہ کریں گے جیسا ہماری مرضی ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں حکومت سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اور بڑے دھڑلے سے کہہ رہے تھے کہ کیا ہم آپ سے اجازت لے کر اب یہ جلسے کریں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اگر حکومت کو کسی قسم کا کوئی وہم و گمان ہے اور کوئی غلط فہمی ہے تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر لے۔ ہم حکومت کو ڈائریکٹ کریں گے اور انسٹرکٹ کریں گے کہ حکومت نے اب کیا کرنا ہے، یہ نہیں کہ حکومت ہمیں بتائے گی کہ کہاں جلسہ کرنا ہے اور کہاں جلسہ نہیں کرنا، اور کیوں جلسہ کرنا ہے اور کیوں نہیں کرنا، اس کا عنوان کیا ہوگا، وہاں تقریریں کیا ہوں گی، وہاں ہم کیا کہیں گے۔ یہ حکومت نہیں کرے گی، اب ہم کریں گے۔ تو یہ ان کا سٹانس تھا اور بڑا کھلا کھلا تھا۔ اور دوسری طرف اب جو یہ اس فلسطین والے واقعہ کے بعد ان کی تقریریں ہیں، وہ اگر آپ سن لیں تو ان تقریروں میں یہ ایک دوسرا سٹانس لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں جہاد تو فرض ہے،
اور فلسطین میں مظلوم مسلمان بھائی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہم جا اس لیے نہیں رہے کہ حکومت ہمیں اجازت نہیں دے رہی. حکومت ہمیں اجازت دے تو ہم اپنے بیوی بچوں، ایک مولوی کو میں سن رہا تھا، وہ کہتا ہے ہم اپنے بیوی بچوں کو لے کر ساتھ ہم اپنے خرچ پر جائیں گے، حکومت سے ہم کچھ نہیں لیں گے، لیکن حکومت بس ہمیں اجازت دے دے. صحیح عجیب بات ہے کہ وہ بات جو فرض نہیں تھی، یعنی جلسے کرنا اور ریلیاں نکالنا، وہ تو شریعت نے فرض نہیں کیا تھا، اس کے لیے تو حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ خبردار، ہم اپنی مرضی کریں گے اور تمہارے ہم نہ قانون کو مانتے ہیں نہ تمہاری حکومت کو مانتے ہیں، اب جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے اور جہاں چاہیں گے وہاں کریں گے. لیکن جس بات کو یہ فرض سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم جہاد کرو، اور جہاد کا موقع ان کے مطابق نظر آ گیا ہے ان کو، وہاں اب بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ جی ہمیں حکومت اجازت دے تو پھر ہم جائیں گے. وہ مجھے ان کے محبوب شاعر علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے ایسی صورتحال میں. وہ کہتے ہیں یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. جہاں قیام کا وقت ہے، جہاں تمہیں چاہیے کہ تم حکومت کو چیلنج کرو اور کہو کہ نہیں اجازت دیتے تو نہ دو، ہم یہ جا رہے ہیں، ہمارے وہاں مظلوم بھائی ہیں اور بہنیں ہیں اور بچیاں ہیں اور خدا کا حکم ہے ہمارے اوپر اور یہ فرض ہے، تو وہاں کہتے ہیں ہمیں اجازت چاہیے. اور جہاں ریلی نکالنے کے لیے، جلسہ کرنے کے لیے کوئی خدا کی طرف سے فرض نہیں اترا تھا، تو وہاں کہتے ہیں کہ ہم بغیر اجازت کے کریں گے، ہم چیلنج کریں گے حکومت کی اتھارٹی کو. تو ان کے سننے والے بھی ایسے اندھے اور بہرے ہیں، ان کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا دوغلا پن ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جلسوں میں صرف یہ بڑھ کے مارتے ہیں کہ جی آئیں، ہمیں اجازت دیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم جائیں گے. وہ بھائی جب کسی نے اجازت لینی ہوتی ہے کسی حکومت سے تو اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، کسی جگہ پر درخواست دینی پڑتی ہے، کوئی جو کنسرنڈ اتھارٹی ہوتی ہے اس کو انسان درخواست دیتا ہے، ایک بندہ، دو بندے، 100 بندے، 1000 بندے جا کے درخواست دیتے ہیں کہ جناب ہم یہ درخواست دے رہے ہیں. تو وہ مجاز اتھارٹی پھر اس پر غور کرتی ہے کہ ان کو اجازت دینی ہے یا نہیں دینی. تو ایسے بے عقل ہیں کہ اس طرف نہیں گئے، اس طرف بھی نہیں گئے کہ کم از کم حکومت کے گلے ہی ڈال دیں، لیکن جلسوں میں صرف یہ باتیں کر رہے ہیں. اور یہ وہی ہیں، یہ کاغذی شعر ہیں اور بس دودھ پینے والے مجنو ہیں. یہ صرف چندہ اکٹھا کریں گے، یس، فلسطینیوں کے نام پر چندہ بہت اکٹھا کریں گے یہ، اور اس کے سوا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور اب یہ جائیں گے وہاں لڑنے کے لیے اسرائیل کے خلاف. یہ بھی سوچیں کہ اگر حکومت پاکستان ان کو اجازت دے دے تو یہ وہاں لڑنے کے لیے جائیں گے. اب ملک میں نہ روٹی ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے اور نہ پیسہ ہے، اور یہ وہاں جائیں گے اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے اور یہ ڈنڈے لے کے جائیں گے. کہاں وہ اسرائیل کی طاقت اور موسٹ سوفسٹیکیٹڈ اور لیتھل ویپنز، اور کہاں یہ ملا. تو یہ محض دھوکے باز لوگ ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں. اگر ہم اس کے بعد حماس کی بات کریں تو حماس کے جتنے بھی ترجمانوں کو میں نے سنا ہے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر، انہوں نے جا کر جو بیانات دیے ہیں مختلف زبانوں میں، تو ایک بات بڑی نمایاں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا پر یہ باتیں کر رہے ہیں اس میں اس طرح آیتیں نہیں پڑھ کے سنا رہے اور ذرا آئمائشیں کر رہے ہیں. لیکن جو مسلمان ممالک کا میڈیا ہے، اور خاص طور پر یہ اردو والا میڈیا جو ہے، اس کو تو مجھے حیرت ہے کہ اتنا وہ بیوقوف سمجھتے ہیں اردو بولنے والے لوگوں کو، کہ وہاں وہ ان آیات قرآنی کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں
کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فتح نصرت کے پاک وعدے تھے. وہ بدر کا میدان جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نہتے چند مٹھی بھر صحابہ کے ساتھ جا کے ڈیرا ڈال لیا تھا آپ نے، تو وہاں وہ آیات پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں کہ دیکھو آج ہماری حالت ویسی ہی کمزوری کی ہے اور دشمن بڑا طاقتور ہے، لیکن اللہ کی نصرت آنے والی ہے. اور یہ نہیں جانتے کہ وہاں وہ وعدے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ خدا کی خاطر فدا کر دیا تھا، اور وہاں وہ وعدے صحابہ کے ساتھ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ خدا کی خاطر قربان کر دیا تھا. لیکن اس کے باوجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں خدا کے حضور اس طرح تڑپ رہے تھے، اس طرح گرے ازاری کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کر آپ کے کندھوں سے بار بار پکڑ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بس کر دیں، قد الحقت علی ربک، آپ نے تو اپنے رب کے اوپر الحاق کرنے میں حد کر دی. آپ نے فرمایا ابوبکر ٹھیک ہے خدا کے وعدے ہیں جیسے تم کہہ رہے ہو، لیکن خدا تعالیٰ غنی بھی ہے، میں اس کے غنا سے ڈرتا ہوں. تو ان کی تو حالت ہی یہ نہیں ہے، ان کے پاس یہ تو خدا کی طرف ایک بھی میں نے ترجمان ایسا نہیں سنا جس نے یہ بات کہی ہو کہ ہم ٹھیک ہے دنیاوی طور پر کمزور ہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ طاقتور میڈیا بھی نہیں ہے جس میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، لیکن ہم بجائے اس کے کہ ہم ایران کی طرف دیکھیں، ہم روس کی طرف دیکھیں، ہم چین کی طرف دیکھیں، ترکی کی طرف یا کسی دوسرے ملک کی طرف، ہم اپنے رب کے حضور جھکتے ہیں. میں نے ایک ترجمان بھی ایسا نہیں سنا جس نے یہ بات کہی، ایک ترجمان بھی ایسا نہیں سنا جس نے قوم کو یہ نصیحت کی ہو کہ خدا کے واسطے اس ظلم کے خلاف اپنے رب کے سامنے احتجاج کرو، وہاں سے مدد مانگو، اس طاقتور کی پناہ میں جاؤ. ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف وہ آیات پڑھ پڑھ کر وہاں ایک ایسا لیڈر موجود تھا جس کے ایک اشارے پر سب کٹ مرنے کے لیے تیار تھے. اور یہاں حزب اللہ کی اپنی انٹرسٹس ہیں، حماس کی اپنی انٹرسٹس ہیں، اور فلسطینی حکومت نے کھلم کھلا اس بات کا مختلف میڈیا پر جا کے، اور یہاں پہ یو کے میں بھی جو ان کے سفیر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں حماس کا، ہم ان کو ڈس اون کرتے ہیں. تو جب وہ تمہیں ڈس اون کر رہے ہیں تو پھر تمہاری یہ صرف شرارت ہے اور کیا ہے. بہرحال یہ لوگ یا تو دھوکہ خوردہ ہیں اور یا دھوکے باز ہیں، اور یا نہایت احمق ہیں یا نہایت غدار ہیں مسلم امت کے ساتھ. ان کے اندر عقل و شعور کی کوئی بات ہی، میں نے جتنا بھی سوچا ہے، جتنا بھی جائزہ لیا ہے، ان کے اندر عقل و شعور کی مجھے کوئی بات نظر نہیں آتی. کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حملہ اس لیے کیا ہے، جو جنگ کا آغاز ہوا ہے، جو ابتدا ہوئی ہے، وہ اس طور پر ہوئی ہے کہ ہم نے اس لیے جنگ کا آغاز کیا، اس لیے حملہ کیا کہ دنیا فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی حالت کو بھول گئی تھی، تو ہم دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہتے تھے. اور یہ ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے جس کو فلسطینی حکومت ملیٹنٹ گروپ کے نام سے پکار رہی ہے. اور یہ ملیٹنسی جو ہے، اس کے اندر وہ جو ہیروئزم ہے کہ ہیرو بننے کی ایک خواہش جو ہے دنیا میں اپنے آپ کو منوانے کی کہ ہم بڑے ہیں، مطلب کہنا ان کا یہ ہے کہ ہم نے اسرائیل کی کمر توڑ دی ہے، ہم نے ان کا آئرن ڈوم توڑ دیا، ہم نے ان کا تکبر خاک میں ملا دیا ہے، ہم نے جا کے ان پر حملہ کر کے ان کے اندر جا کے گھس کے مارا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ یا تو آپ کو یعنی حماس کو ادراک نہیں تھا کہ اس کے نتیجے میں اسرائیل کس قدر ظلم کرے گا اور کس قسم کے ہتھیار استعمال کرے گا، اور جتنی بھی طاقتور مغربی قومیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع میں اپنا انتقام لے، اور یہ اس کا دفاع کا حق ہے.
اب اس دفاع کی لمٹ جو ہے وہ کس نے ڈٹرمن کرنی ہے، اس کی پروپورشنالٹی جو ہے وہ کس نے ڈٹرمن کرنی ہے؟ وہ اسی طاقتور نے ڈٹرمن کرنی ہے جس کے متعلق تم کہہ رہے ہو کہ وہ غاصب ہے، اس کے اندر کوئی رحم نہیں ہے، وہ ظالم ہے۔ تو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے تھا کہ اس کے اس چھیڑ چھاڑ کے نتیجے میں، اس حملے کے نتیجے میں نہتے فلسطینی، لاکھوں فلسطینی جو ہے 2 ملین سے زیادہ وہ جو لوگ ہیں، ان بیچاروں کے ساتھ کیا بیتے گی؟ کوئی خیر خواہ انسان کبھی کسی اپنے پیارے کے لیے اس طرح کے حالات پیدا نہیں کر سکتا، اور اگر ادراک تھا ہی نہیں تو نہایت احمق ہو۔ اگر ان نتائج کی تمہیں خبر نہیں تھی کہ رد عمل بھی آنا ہے اور اس رد عمل نے انکنٹرولبل ہونا ہے، تو پھر نہایت احمق ہو۔ اس لیے مجھے یاد آتا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا قول کہ انہوں نے ایک موقع پر فرمایا کہ 5 قسم کے لوگوں سے بچنا چاہیے، اور ان 5 قسم کے لوگوں میں سے کہا کہ بے وقوف سے بچنا چاہیے، کیونکہ جس قدر وہ تمہاری منفعت چاہے گا، یعنی تمہارا فائدہ پہنچانا چاہے گا، اسی قدر نقصان پہنچے گا۔ تو یہ سوال کوئی بھی انسان سوچ کر دیکھ لے کہ کیا فلسطینی اس حملے سے پہلے ان کی حالت بہتر تھی یا آج ان کی حالت بہتر ہے، یا آئندہ ان کی حالت بہتر ہونی ہے اس حالت سے جو ان کی اس حملے سے پہلے تھی؟ تو کون انسان ان کے اس بات کو مان سکتا ہے؟ ان کے اہداف جو ہیروئزم کے اہداف ہیں، ایک تو یہ توجہ حاصل کرنی تھی، تو یہ طریقہ تو نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا جو خودکشی کا طریقہ ہے، لیکن جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس توجہ حاصل کرنے کی خواہش نے وہ ساری دنیا کو ایک عالمی جنگ کے دھانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ چھوٹی موٹی جنگ کے شاخسانے تو پہلے سے ہی شروع ہیں، مختلف جگہوں پر وہ جنگ شروع ہے، لیکن اس کے اندر ایک زیادہ ایندھن ڈالنا اور اس کو بھڑکا دینا اور اس الٹیمیٹ تباہی کو قریب کر دینے کے لیے یہ قدم جو اٹھایا گیا ہے کہ اب ساری دنیا جو ہے وہ اس طور پر ڈیوائیڈ ہو کے، تو موسٹلی طاقتور دنیا جو ہے جن کے پاس سب سے زیادہ مہلک ہتھیار ہیں وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ اور آج جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں گئے ہیں، اور انہوں نے بھی جا کے اپنا سولیڈیرٹی کا پیغام جو ہے وہ دیا ہے، اور ہر قسم کی مدد بھی کر رہے ہیں اور کرنے کے آئندہ وعدے بھی دیے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ اور اگر اس کو ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہیروئزم ہے، تو یہ میں اگلے دن سن رہا تھا، وہ حماس کے ترجمان جو ایران میں ہے غالباً، وہ اوریا مقبول جان صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے۔ اب جیسے اوریا مقبول جان صاحب دانشور تھے، ویسے ہی دانشوری مجھے اس حماس کے ترجمان کی نظر آ رہی تھی، اور یہ دونوں دانشور مل کے جس قسم کی دانشوری بکھیر رہے تھے، اس پر مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا کہ یہ ہیرو بنے ہیں۔ اسی طرح کے ہیرو کہتے ہیں، کسی گاؤں میں کوئی بڑا کمزور سا آدمی تھا اور عقل اور سمجھ بھی اس کی بہت ہی چھوٹی تھی، جن کو ہم مطلب عام روٹین میں ہمارے ملک میں کہتے ہیں یہ چھوٹی عقل کا ہے، چھوٹے دماغ کا ہے، اس کا چھوٹا سر ہے، وہ دولت شاہ کا جوہا اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ اتنی چھوٹی سی عقل کا تھا کمزور سا، اس کو ہیرو بننے کا شوق آن چڑھا۔ اس نے کیا کیا کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے گاؤں کے اکٹھے کسی جگہ، تو ایک آدمی جو گاؤں کا ہی تھا اور بڑا پہلوان ٹائپ تھا، اور اس نے پہلوان لوگ عام روٹین میں ٹینشن کروا کے رکھتے ہیں، وہ سر کے بال منڈوا کے رکھتے ہیں، تو وہ ہیرو بننے کے شوق میں وہ گیا اور اس نے جا کے پہلوان کے سر پہ زور سے تھپڑ مارا، اس کی ٹینٹ پر۔
اب عام روٹین میں اگر کہیں علیحدہ ہوتے تو ہو سکتا ہے پہلوان اس کو درگزر کرتا کہ یہ بے وقوف آدمی ہے، چھوڑو دفعہ کرو. لیکن اب پہلوان نے بھی اپنی بے عزتی محسوس کی. اس نے دیکھا کہ سارے لوگوں کے سامنے اس نے میرے سر پہ آ کے اتنے زور سے تھپڑ مارا ہے، حالانکہ اس کو کیا درد ہونی تھی، پہلوان آدمی تھا، یہ کمزور سا تھا. تو اس نے اٹھ کے تو 2-3 اس کے جڑ دی، اور جب 2-3 جڑی تو یہ گرا اور بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد جب ہوش، لوگوں کو ترس آیا، لوگوں نے جب اٹھایا اور اس کو ہوش دلائی تو اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ کیا سوجی، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو بھی ہوا ہے سو ہوا ہے، لیکن جو مزہ مجھے آیا ہے اس کی ٹینٹ پہ تھپڑ مارنے کا، اس کو وہ مزہ نہیں آیا مجھے مارنے کا. یہ میں حتمیت کے ساتھ بات کہہ سکتا ہوں. تو وہی بات ہے کہ یہ جو حماس والے ہیں ان کو بڑی چاسا آ گئی ہوگی، بڑا مزہ آ گیا ہوگا، یہ بڑے ہیرو بن گئے ہوں گے. لیکن وہ جو مظلوم ہیں، وہ جن کے اوپر کل ہسپتال میں جو قیامت ٹوٹی ہے وہاں پر، تو وہ کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ وہ خدا کے حضور کس حالت میں پیش ہوں گے ان کے خلاف؟ تو یہ جو بڑی چاسا آئی ہے، بڑا ہیرو بن گئے ہیں، یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے. اس پر سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے اور کیا پڑھا جا سکتا ہے، اور ان کی عقل اور سمجھ کا ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور امت مسلمہ کے دکھوں کو دور کرے. یہی ہماری دعا ہے، اور اسی دعا کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.